بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ آج کل اسپیشلی ینگ جنریشن اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہے کہ کیا پتہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی یا نہیں، کیا پتہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بہت زیادہ لوگ اس وجہ سے اور اس پریشانی میں مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھائی تمہارے گناہ اگر زیادہ ہیں تو اللہ کی رحمت سے تمہارے گناہ زیادہ نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی نہیں ہو سکتے، چاہے تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ وہ شخص، اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں نے 99 قتل کر لیے ہیں، اب مجھے معافی مانگ لینی چاہیے، اب مجھے اپنے رب کے آگے سر جھکا لینا چاہیے۔ وہ وہاں پر ڈھونڈنے نکلا کسی عالم دین کو، کسی دیندار کو کہ یار کوئی مجھے جو ہے وہ گائیڈ کرے۔ وہ کسی کے پاس پہنچا، وہ آگے اسے ایک راہب ملا اس زمانے کا جو تھا ان کا، پچھلی قوموں کا۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی تمہارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، تم نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تمہاری گناہ تو تمہارے جتنے زیادہ گناہ ہیں تمہاری معافی کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ پھر وہاں وہ شخص ڈس اپوائنٹ ہوا، اس نے وہاں پر اس شخص کو بھی قتل کر کے 100 قتل اپنے پورے کر لیے۔ پھر اس کو خیال آیا کہ یار اللہ کے بارگاہ میں مجھے توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ وہاں پھر اس اہل زمین والوں سے پوچھنے لگا کہ یہاں پر کوئی عالم دین ہے، یہاں پر کوئی جاننے والا ہے؟ تو لوگوں نے اسے فلاں عالم کا بتایا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں نے اس طرح 100 قتل کیے ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ کہ کیا میرے ان قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو عالم دین نے اسے کہا کہ اللہ اور تمہارے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی، تم توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش ضرور فرمائے گا۔ پھر اس عالم دین نے اسے کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے بہت برگزیدہ بندے رہتے ہیں، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تم وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں پہ تم اللہ کی عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف فرمائے گا۔ چونکہ وہ شخص وہاں سے پھر اسی طرح اسی نیت کے ساتھ کہ میں اللہ سے معافی مانگوں گا، یہی نیت لے کر وہ نکلا کہ راستے میں اس کی موت واقع ہوگی۔ اب یہاں پر عذاب والے فرشتے بھی آگے اور رحمت والے فرشتے بھی آگے۔ عذاب والے فرشتے اسے اپنی طرف لے کے جانے لگے کہ اس شخص نے پوری زندگی کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کیا، اس نے اتنے قتل کیے ہیں، اس نے تو کوئی معافی بھی نہیں مانگی، لہٰذا یہ ہمارا بندہ ہے۔ وہاں رحمت والے فرشتے بھی آتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ بندہ نیکی کی طرف جا رہا تھا، اس کی نیت اپنے گناہوں کی بخشش تھی، یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ پھر وہاں پہ المختصر میں اس حدیث یہ بہت زیادہ طویل ہے، مختصر یہ کرتا ہوں کہ جب فیصلہ کیا گیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ شخص نیکی کی طرف زیادہ اس کا حصہ تھا، لہٰذا اس شخص کی بخشش ہو گئی ہے، اس شخص کو معاف کر دیا گیا اور رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے گئے۔ اب ذرا دیکھیں کہ ایک شخص کے جس نے 100 قتل کیے اور ابھی اس نے پراپر طریقے سے اللہ کی عبادت بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی توبہ مانگی تھی، صرف اس نے نیت کی تھی، اس نیت کی وجہ سے وہاں پر اس کی موت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اور وہ تھا بھی پچھلی امت کا بندہ۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام کی امت کا بندہ ہو، حضور علیہ السلام جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں اور آپ کی امت بھی تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تو کیا ہماری بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جائیں؟ اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تو کیا ہماری بخشش نہیں ہو سکتی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمارا رب وہ تو صرف اپنے بندے کی ادا دیکھتا ہے، وہ تو صرف اپنے بندے کی نیت دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کون سی نیت لے کر میرے پاس آیا ہے۔ آپ اپنے رب کے پاس مخلص ہو کر، خالص ہو کر، سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں۔ اب آپ کے گناہ، ہمارے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔